الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، معزز خواتین اور میری عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ بہت مسرت کا اور برکت کا موقع ہے کہ آج مدرسہ امینیہ کے طالبات اپنے دور حدیث کے درس کی تکمیل کر رہی ہیں اور صحیح بخاری کا آخری باب ہمارے سامنے ہے، جس میں حضرت امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ یہ ترازویں در حقیقت انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہوں گی۔ یہ ساری دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمائی، اور اس لیے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ جل جلالہ اور حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کریں اور ان گناہوں سے بچیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ ساری دنیا جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت ایک کمرہ امتحان ہے۔ ہم اپنی زندگی میں امتحان دے رہے ہیں اور اس امتحان کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں آؤٹ کر رکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو کچھ سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ تمہیں ہم نے اتنی عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کس کام میں خرچ کیا، اور ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کس کام میں خرچ کیا۔ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کیسے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا، اور تمہیں جو ہم نے علم عطا کیا تھا، اس علم کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ 4 سوالات ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہ نام اعمال کی صورت میں ہر انسان کو دے دیا جائے گا۔ اس نام اعمال میں سب کچھ درج ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ نام اعمال انسان کے پاس آئے گا تو وہ حیرت کرے گا کہ مالی ھذا الکتاب لا یدع صغیرا ولا کبیرا، مالی ھذا الکتاب لا یدع صغیرا ولا کبیرا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ میرے جتنے چھوٹے بڑے کام تھے، چھوٹے سے چھوٹے کام تھے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کو لکھا ہوا ہے۔ اور وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا تھا اس کو بالکل سامنے وہ موجود پائیں گے۔ اس اعمال نامے کو
تولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میزانیں اور یہ ترازویں قائم فرمائیں گے. اور ترازویں ایسی ہوں گی کہ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی، وہ قائم کی جائیں گی. اور ان ترازوؤں کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اعمال ناموں کو تولا جائے گا. اور قرآن کریم فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی ترازویں وزنی ہوں گی تو وہ من پسند زندگی میں رہے گا، آخرت میں جنت کی نعمتوں میں من پسند زندگی میں رہے گا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کی ترازویں، جس کے وزن ہلکے پڑ جائیں گے تو وہ جہنم کی آگ میں، ہاویہ میں ہوگا. ہاویہ اصل میں ایک بہت بڑے گڑھے کو کہتے ہیں. پھر فرمایا ما ادراک ما ہیہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ گڑھا کیسا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اپنی کتاب میں سب سے آخر میں اس لیے قائم فرمایا کہ سارے احکام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے زندگی گزارنے کے لیے، وہ سارے اس صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے احادیث کی شکل میں بیان کر دیے. اب پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہ احادیث پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں، ان کو اب آخر میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ترازویں کس طرح وزنی ہوں گی اور کس طرح ان میں وزن پیدا ہوگا. چنانچہ یہ بتانے کے لیے کہ وزن پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بات کہ جو چیز تولی جائے گی وہ خود انسان کے اعمال ہوں گے، ایک حدیث بھی پھر روایت فرمائی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال میں وزن کیسے پیدا کیا جائے جس کے نتیجے میں ہماری ترازو کا پلہ جھک جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، تو میں نے سب سے پہلی جو حدیث روایت کی تھی اس کتاب میں، اس کے اوپر غور کر رہا ہوں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جا رہا ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے، کوئی نام و نمود ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہیں ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کوئی عمل کر رہا ہے، تو وہ اس کی ترازو میں وزن پیدا کرے گا. مثلا نماز اگر اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، تو وہ نماز کے عمل میں وزن ہوگا. اور اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ لوگ مجھے بہت عابد زاہد سمجھیں، تو پھر اس عمل میں کوئی وزن نہیں. قرآن کریم نے ایسے اعمال کو بے وزن قرار دیا. اور یہ بات صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق. مثال کے طور پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کوئی ہدیہ دینا، کوئی تحفہ دینا، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ آپس میں تمہارے محبت پیدا ہو. لیکن یہ ہدیہ بھی اگر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو یہ ہدیہ دینا بذات خود بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے. لیکن اگر ہدیہ دیا جا رہا ہے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور اس نقطہ نظر سے دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو دنیا مجھے کیا کہے گی، تو یہ ہدیہ دینا بجائے ثواب کے الٹا عذاب کا ذریعہ ہوگا. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر یا مختلف تقریبات میں جو ہدیے دیے جاتے ہیں، وہ عام طور سے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر میں نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی
تو میری ناک کٹ جائے گی اور دنیا مجھے کیا کہے گی. جب یہ نیت ہو گئی تو پھر وہ ہدیہ در حقیقت ہدیہ نہ رہا, وہ دکھاوا ہو گیا, وہ ریاکاری ہو گئی. اس لیے ہدیہ دینے کے وقت میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدیہ دینے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو رضامندی کا ذریعہ قرار دیا ہے, اس لیے میں ہدیہ دے رہا ہوں. یہ ہوگا ہدیہ جو اخلاص سے دیا جا رہا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے. اس اخلاص کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہوگا, وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس میں وزن ہوگا, اور اس وزن کے نتیجے میں انسان کو انشاءاللہ اس کا ثواب آخرت کے اندر جنت کی صورت میں ملے گا. لیکن وہی چیز ہے, وہی ہدیہ ہے, پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں, لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے جس نے بڑا موقع پر بڑا شاندار ہدیہ دیا, اس غرض کے تحت اگر دیا جائے گا تو وہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب کا سبب بنے گا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری باب میں ہم سب کو یہ سبق دیا ہے کہ اب تم نے سب کچھ پڑھ تو لیا, لیکن اب تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اعمال میں آخرت کے اندر وزن ہو. جب میرے اعمال تولے جائیں تو ان میں وزن ہو, اور وزن پیدا ہوگا اخلاص سے. اس لیے یہ سبق دے رہے ہیں امام بخاری جاتے جاتے کتاب ختم کرتے ہوئے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہی ایک بہت بڑا سبق ہے جو سارے سبقوں کی جان ہے کہ اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کام کرو. جو کام کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو. یہاں تک کہ جو بظاہر دنیاوی کام کہلاتے ہیں وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں گے تو ان کے اندر بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اس میں بھی وزن پیدا ہوگا. ایک تاجر ہے, وہ تجارت کر رہا ہے, اور اس میں تجارت کے میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے میرے ذمے جو حقوق ہیں میرے نفس کے, میرے بچوں کے, میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ تجارت کا کام کر رہا ہوں. اور اس لیے اور بھی پیشے ہیں, لیکن میں نے تجارت کا پیشہ اس لیے اختیار کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے بھی تجارت فرمائی ہے. اس نیت سے وہ تجارت بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا سبب بن جائے گی. تو ہر کام میں آدمی اگر صحیح نیت کر لے تو یہی دنیاوی کام بھی بالآخر اجر و ثواب کا سبب بن سکتے ہیں. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حسن نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے کرنے کے نتیجے میں وہ عبادت نہ بن جائے اور اس پر اجر و ثواب حاصل نہ ہو. اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم یعنی آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سارے اعمال بھی تولے جائیں گے, وَقَوْلَهُمْ, اور ان کی بات زبان سے نکالی ہوئی بات بھی تولی جائے گی. یہ قول کا لفظ خاص طور پر امام بخاری نے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے منہ سے نکلنے والی باتوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گی یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گی. وہ میرے میزان عمل میں وزن پیدا کرے گی یا میرے میزان عمل کو ہلکا کر دے گی. یہ سبق بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کو جو بات نکالے وہ تول کر نکالے, کہ پہلے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ سچ ہے یا اس میں جھوٹ کی آمیزش ہے, اور جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے, وہ کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کا دل دکھے. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں امام بخاری. اور شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ جب صحیح بخاری پڑھ کر کوئی مرد یا عورت فارغ ہوتا ہے تو عام طور سے اس کو عالم یا عالمہ سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو اب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منہ سے الفاظ نکلیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوں,
اگر انسان واز کہہ رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، تو اس کا مقصود بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اس سے اس کی تقریر میں وزن پیدا ہوگا۔ اور اگر صرف اس لیے تقریر کی جا رہی ہے تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگ کسی کو بڑا عالم یا عالمہ سمجھے، تو اس صورت میں اس عمل میں یا اس تقریر میں یا اس باز میں یا بیان میں کوئی وزن نہیں۔ اس لیے خاص طور پر قول کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اور اس کی دلیل میں حدیث روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، یعنی باری تعالیٰ کو محبوب ہے، اور رحمان کا باری تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کا انتخاب فرمایا کہ رحمان کو محبوب ہے، جس کے معنی یہ کہ جب کوئی بندہ یا بندی اس کلمات کو ادا کرے گی تو انشاءاللہ رحمان کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر تو وہ بہت ہلکی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی دقت نہیں ہے، آرام سے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، اور لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں جو ترازویں قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو اور اقوال کو تولنے کے لیے، اس میں ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ ثقیلتان، وہ بہت وزنی ہوں گی قائم میزان میں، اس میزان میں جس میں کہ انسان کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، اس میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس لفظ سے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ دیکھو، صرف اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے بلکہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی تولے جائیں گے، اور یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کو زبان سے ادا کرے گا تو اس کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ اور ایک حدیث خود ہی بخاری کے اندر پیچھے گزری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ جن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد بغیر بندوں کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مختلف اعمال کے نتیجے میں خود بخود معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر الاسم کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ ہم تمہارا کفارہ کرتے رہیں گے اور تمہیں بہترین عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے ان دو کلمات کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ان کلمات سے انسان کے ترازو عمل میں ثقل پیدا ہوگا، وزن پیدا ہوگا۔ اس وزن کو پیدا کرنے کے لیے یہ کلمات بڑے ہلکے پھلکے ہیں، آسان ہیں، کوئی دشوار نہیں ہے، آدمی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معنی ان کلمات کا یہ ہے کہ میں اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور ساتھ ہی یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ میں اس کی تمام عظمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور ان عظمتوں کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اور میں باری تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں کلمے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں سب کو آج یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی صبح کے وقت میں فجر کے بعد تلاوت قرآن کرے، اور تلاوت قرآن کے بعد پھر یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب کا سبب ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اس قرآن کریم کو سمجھوں، اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ
بہت سے ترجمے تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، مستند علماء کی تفسیر کی مدد سے قرآن کریم کو ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول اپنے گھروں میں بنانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا حق اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کم از کم یہ اپنی زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کو خط لکھے اور کسی اور زبان میں ہو تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کسی سے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھائی پتہ نہیں اس نے کیا بات لکھی ہے۔ لیکن قرآن جو ایک بہترین ہدایت کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارسال فرمایا، اس کے بارے میں ہماری غفلت یہ ہے کہ بس وہ قرآن کریم طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے اور اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ یہ بہت بڑا وبال ہے اس کا، اور آج ہم جو جن بلاؤں میں مبتلا ہے ان میں ایک سبب ہمارا قرآن کریم کو چھوڑنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں تمام ان طالبات کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی ہے، ان کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اور ان کے گھر والوں اور والدین خاندان کو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس علم کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس معاشرے کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کیا محمد راہیل دولہے یہاں آگے آ جائیں۔ دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں؟ آپ بھی یہاں آ جائیں، محمد یاسین صاحب وہاں سے آ جائیں، اوپر آ کے یہاں پر آ جائیں، اور محمد جاوید صاحب آ جائیں آگے، اور شیر محمد صاحب۔ ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو بھی اوپر یاسین صاحب، محمد یاسین صاحب، آپ نے محمد جاوید صاحب کی صاحبزادی فضہ جاوید سے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح راحیل محمد رفیق کے ساتھ کیا جائے، اور اس کا مہر 2 تولہ سونے کا زیور ہے جو عند طلب واجب الادا ہے، جو جس میں سے 1 تولہ سونے کا زیور رخصتی کے موقع پر، باقی 1 تولہ عند طلب ادا ہوگا۔ کیا آپ نے ان سے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح اس تفصیل کے ساتھ کیا جائے؟ انہوں نے جواب زبان سے اجازت دی۔ آپ موجود تھے اس وقت؟ آپ بھی موجود تھے؟ تو آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اور ان کے والد موجود ہیں؟ آپ ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں نکاح پڑھاؤں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ راحیل محمد رفیق صاحب آپ کا نام ہے؟ میں نے جناب محمد جاوید صاحب کی صاحبزادی فضہ جاوید کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 2 تولہ سونے کا زیور ہے 22 کیرٹ والا، 1 تولہ سونے کا زیور رخصتی کے موقع پر ادا کرنا ہوگا اور باقی 1 تولہ عند طلب۔ کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ ماشاءاللہ۔ آپ بتاتے سنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ اس نکاح کو جانبین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے، جانبین کے لیے مبارک فرمائیے، دین دنیا کی رحمتیں اور برکتیں ان کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرمائیے، ان کو ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت بنائیے، ان کو ایک دوسرے کے حقوق اپنے رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج جو طالبات دور حدیث کی تکمیل کر رہی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دین دنیا کی طرح فلاح عطا فرمائیے، ان کو دین کا عامل بھی بنائیے، دین کے اوپر عمل کرنے والی بھی بنائیے،
اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والی بھی بنائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے نہایت مفید بنائیے۔ ان کے ذریعے دین کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ان کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اور تمام حاضرین و حاضرات جو اس تقریب میں حاضر ہیں، یا اللہ ان سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائیے۔ یا اللہ، یہ مدرسہ امینیہ جو طالبات کی تعلیم تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے، یا اللہ اس کے کام کرنے والوں کو صدق و اخلاص کی نعمت عطا فرمائیے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ظاہری اور باقی ترقیات بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام جو منصوبے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیے اور اس کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کی ساری رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حضرت پارا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلے وہ اس مدرسے کے سرپرست تھے۔ اللہ ان کو دین دنیا یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، درجات عالیہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائیے، اور یا اللہ جو مدرسے کو پھر دوبارہ اپنے مقاصد کی طرف عافیت کے ساتھ رواں دواں فرمائیے، اس کے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ہر طرح کے شر سے فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا ملک اس وقت طرح طرح کے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے، اپنی رحمت سے ہمیں شامت اعمال سے بچائیے۔ یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ استغفار کی توفیق عطا فرمائیے اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس پر بحران سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکال دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ بھائی یہ ایک پیغام بھی دینا ہے کہ موجودہ حالات سے سب لوگ نالاں تو ہیں، اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں، لیکن استغفار کی کثرت کریں۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ استغفار کی ہر شخص کثرت کرے، آیت کریمہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گھروں کے اندر پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت